اللہ جے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایوں اوتیتو جوامع الکلم کہ مکھے جامع کلمات ڈنے میں آیا ہیں. جامع کلمات دی تشریح محدثین کہوں کہ الفاظ ایک دم مختصر وے، گال ننڈی وے، اوچھی وے، پر ان میں مطالب کئی نکردا وے. ان کے بیان کری قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرمایوں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. تو انہیں علمی دریائے ماں تھی اموک اللہ جے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا فرامین پیش کرے لا، احادیث پیش کرے لا. آؤں مدرسے جی بچیاں کے آواز دیاں تو ساجیہ یونس سمرا، ثانیہ ابو بکر سوڈا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن آج آپ جلسے میں کیا سنانے والی ہو؟ میری بہن آج میں جلسے میں 40 حدیثیں سنانے والی ہوں. میری بہن یہ حدیثیں کیا ہوتی ہے؟ میری بہن حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے. 40 حدیثیں یاد کرنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جس نے 40 حدیثیں یاد کی وہ قیامت کے دن فقہاء اور علماء کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت ہے 40 حدیثیں یاد کرنے کی. تو چلو میری بہن سناؤ اور آپ سب لوگ دھیان سے سنو. چلو سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز روشنی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وقل بیمینک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لو اور داہنے سے کھاؤ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل مما یلیک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الغضب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ سے بچو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ایمان کا حصہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بات کہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبن احدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کسی کو گالی مت دو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہ جا سکے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السعید من وعظ بغیرہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جا سکے گا. قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من غصنا فلیس منا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایزا سے مسلمان محفوظ رہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدے پہنچانے والا ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جا سکے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو تمہیں سب سے اچھے اخلاق والا ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات دوسروں کو بتلا دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بچا نہ رہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة کھب ولا بخیل ولا منان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے دینے والا بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہ جا سکے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو چھوڑنا بندے کو کفر سے ملاتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے یعنی چھپا رہے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان یأجر اخاه فوق 3 لیال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے یعنی بات چیت اور ملنا جلنا بند کر دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مذہب کی ایک تہذیب ہوتی ہے اور اسلام کی تہذیب شرم و حیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ماشاءاللہ بشکریوں پانکھے سامے
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا فرامین ارشادات نے ان جو ترجمو پیش کری رہی دنیا کے اندر پا نگاہ دوڑایوں تاریخ جو مطالعو کیوں تو یہ گال پا کے واضح طور متے سمجھے میں اچیں دی کہ معاشرے کی ترقی نے سوسائٹی کے نظام میں تہذیب میں عورت جو وڈو ہتھ ہے نے جیداں پا نیاریندا سوں تاریخ جو مطالعو کیندا سوں تا پاں کے کامیاب مرد نظر اچیندا انہی جی تربیت میں انہی جی تعلیم میں نے انہی کے وڈا بنائے میں انہی کے اونچی ڈگری تے پجائے میں انہی جی مائیں جو ہتھ ہوندو تاریخ جو مطالعو کیو چاہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویں اہڑی ریتے بیا محدثین ہیں ائمہ اعظام ہیں جیداں پن نے انبیاء کرام میں پن جن نبی جی دعوت قبول عورتوں کیوں نے ساتھ دنو تا انہی جی دعوت پھیلئی اہڑی ریتے گھر جو پانچو نظام ہے ان لا کرے مکمل پانچے اندر دینداری اچے تربیت تھے ان لا کرے عورتیں جی تعلیم پوری ضروری ہے مرد پڑھے تو گھر کے دروازے سے دین پجے تو پن اگر عورت کے اندر تعلیم ہوندی تو گھر کے اندر ایمانی فضا پیدا تھیندی تو ای عورتیں جی تعلیم کی اہمیت بیان کرے لا کرے آؤں مکالموں پیش کرے لا آواز دیاں تو ثانیہ آدم گروپ ہدا پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ثانیہ باجی آپ سب اتنی تیز دھوپ میں کہاں جا رہی ہو؟ ارے عاطمہ باجی آپ کو معلوم نہیں ہے آج ہمارے محلے کے مدرسے میں ہفتہ واری عورتوں کا اجتماع ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. ارے نہیں یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ یہ سنتے سنتے تو میرے کان ہی پک گئے. جب دیکھو اجتماع باجی اجتماع میں دین کی اسلام کی اللہ کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اچھے اخلاق اپنانے کی باتیں ہوتی ہیں. وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں نا وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب باتیں سنتے سنتے ہمارے کان ہی پک گئے. یہ سب باتیں نہ کر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ خیر کرے. یہ سب آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لگتا ہے آپ سب کا مذہب سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ سب کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے اسی لیے آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو. اے لڑکی خبردار جو تو نے میرے اوپر الزام لگایا واہ یہ کوئی بات ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں. ہمارا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ تم سے زیادہ ہی دین کو جانتے ہیں. اب اگر دوبارہ ایسی بات زبان سے نکالی تو زبان کھینچ ڈالوں گی. ارے جی آپ لوگ تو برا مان گئے. اپنی جہالت کو سب کے سامنے ظاہر کر رہی ہو. ہمارا مطلب آپ لوگوں کو برا بھلا کہنا نہیں تھا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی دین کی بات کہے تو اس کا مذاق نہ بنائے اور دین کی فضیلت کو اس کے سامنے ظاہر کرے. ارے بہن آپ ہم کو غلط سمجھ رہی ہے. ہم بھی مسلمان ہیں. ہمیں بھی دین کی بہت سی معلومات ہے. ہم دین کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں. عاطمہ باجی آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی؟ نہیں. باجی آپ نے فجر کی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ ارے کان کھجالنے کی فرصت نہیں. نماز کیسے پڑھے؟ ارے ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو دین کی بہت سی معلومات ہے اور آپ کو نماز کی فرصت نہیں. جی کون سا دین ہے؟ کون سی دین سے محبت ہے؟ زبان سے کہنا صرف کام نہیں چلنے والا اصل عمل مقصود ہے. ابھی آپ جو یہ کہہ رہی تھی کہ نماز کی فرصت نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہو کہ نماز وہ پڑھتا ہے جن کو کوئی کام نہیں. دوسرے لفظوں میں نماز ان لوگوں کا کام ہے جو بیکار ہوتے ہیں. حالانکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے. ایک دن میں 5 نماز فرض ہے. ارے باجی ایک دو وقت کی نماز چھوٹ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ توبہ
अगर नमाज अदा नहीं करेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप बिच्छू आकर डसेंगे। हम अपनी घर की छिपकली से भी डर जाते हैं। अगर आवाज़ से दरवाज़ा खुल जाए तो डरते हैं। वहाँ आखिरत में हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे घर के बारे में कुछ सोचा है, वह क्या हाल होगा? अरे बाजी, ये सब बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी चाहिए। देखो नमाज पढ़ने में कितनी लज्जत आती है। बाजी जानती हो नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अरे बाजी, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। अरे बाजी, ये तो बताइए, ऐसी तो दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोज़ा नहीं रखती, तो उसको सांप बिच्छू आकर डसेंगे। बाजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सज़ा सबको मिलेगी जो नमाज अदा नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज कज़ा करने की सज़ा एक हुक्म दोज़ख में जलना है और दोज़ख में बड़ी बड़ी आज़ाब मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा करे। अरे बाजी, तौबा करती हूँ, आज से वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, आप तो वक्त निकालने की बात कर रही हो। नमाज पढ़ने में थोड़ी 2-4 घंटे लगते हैं, हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देती है, घंटों टीवी और मोबाइल के सामने बैठती है। मालूम नहीं रहता कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, अक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए जुबान अता फरमाई, चलने के लिए पैर दिए, खाने और काम करने के लिए हाथ दिए, और भी बहुत सारी नेमत अता फरमाई। तो क्या उस अल्लाह के लिए हम 10-15 मिनट निकाल नहीं सकते हैं? अरे बहन, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप और टीवी प्रोग्राम देखने में ही लगता है। क्या और बाजी, नमाज के बारे में और कुछ बताइए। बाजी, तुमको नमाज के बारे में क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन की सुतून है। क़यामत में सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी सही निकलेंगे, अगर नमाज में खराबी होगी तो बाकी अमाल में भी खराबी होगी। नमाज नमाजी के लिए क़यामत में नूर होगा और अज़ाब से बचने का जरिया। मेरे मोहतरम बाजियान, ये सब बातें तुमको कहाँ से मालूम हुई? बहुत ही सीधी सी बात है कि इल्म तो इल्म की जगह से ही मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसा जाते और वक्त निकाल कर मोहल्ले के इज्तिमा में भी जाते और जमात में भी जाते। वहाँ ये सब बातें ताज़ा हो जाती है और इस पर अमल की फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में ज़्यादा रहेगा उस माहौल का असर खुद ब खुद होता रहता है। आप अपना ज़्यादा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लाम दाखिल होता जाएगा और आप अपना ज़्यादा वक्त गैर इस्लामी यानी बुरी माहौल में गुजारेगी तो गैर इस्लामी यानी बुरी आदतें और खसरतें दाखिल होगी। अरे बहन, मैं क्या करूं? मैंने तो मदरसे की शक्ल ही नहीं देखी। अरे बाजी, हमारे मोहल्ले के मदरसा फैजुल बारी में असर के बाद लड़कियों का भी मकतब चलता है, उसमें दाखिला करवा लीजिए। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ करिए। अल्लाह हमको और आने वाले साथियों को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बाजी, अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1100 रुपया सुमरा हाजी जाफर बुढ़ा तरफ थी, 2000 रुपया सुमरा हाजी अहमद जूसफ तरफ थी, 500 रुपया रमजू मूसा तरफ थी, 200 रुपया गजन आदम अमर तरफ थी, 200 रुपया कुंभार कासम आदम तरफ थी, 500 रुपया कुंभार रमजू आदम तरफ थी, 200 रुपया कुंभार अब्दुल्ला सुमरा अब्दुल्ला हाजी हुसन तरफ थी, 100 रुपया गजन जूसफ सिद्दीक तरफ थी, 200 रुपया सोटा अहमद इसाक तरफ थी, 500 रुपया गजन इस्माइल अब्दुल्ला तरफ थी, 500 रुपया सुमरा अहमद लदा तरफ थी, 500 रुपया सोटा इस्माइल अहमद तरफ थी, 500 रुपया सोटा अयूब हसन तरफ थी, 500 रुपया खोड़ इस्माइल इब्राहिम तरफ थी,
500 રૂપિયા સુમરા ઓસમાણ હાજી આરુન તરફથી, 1000 રૂપિયા ખત્રી હાજી અબ્દુલ લતીફ યુસફ તરફથી, 200 રૂપિયા સુમરા ઓસમાણ સિદ્દીક તરફથી, 100 રૂપિયા કુંભાર રમજુ અલી મહમદ તરફથી, 200 રૂપિયા સુમરા અબ્દુલ કરીમ સુલેમાન તરફથી, 2000 રૂપિયા સુમરા હાજી અબ્દુલ કરીમ યુસફ ઉસ્તાદેના કરે અને 3000 રૂપિયા સુમરા હાજી અબ્દુલ કરીમ યુસફ બચેલના ॾिनो हुयो। 2000 રૂપિયા ગજણ કાસમ સુલેમાન તરફથી, 200 રૂપિયા ગજણ કાસમ સુલેમાન તરફથી, 200 રૂપિયા સુમરા હસણ મીઠું તરફથી, 200 રૂપિયા સુમરા મૂસા હસણ તરફથી, 500 રૂપિયા સુમરા અબુબકર ઇસ્માઇલ તરફથી, 500 રૂપિયા દરાડ આમદ સાલેમ અહમદ તરફથી, 200 રૂપિયા કુંભાર તોહીદ આસમ તરફથી, 200 રૂપિયા કુંભાર આમદ અલી મહમદ તરફ